جب تک ہم پی ٹی آئی کی بات کریں وہ کہانی کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے. بدقسمتی سمجھ لیں یا اس کو جو بھی سمجھ لیں نا, ہمیں کے پی اور پی ٹی آئی سے تو یہی ملا نا کہ یہاں سے آپ گلگت بلتستان کو پولیس کو لے جا کے وہاں پہ آپ نے حملے کروائے, اسلام آباد پہ, زمان پارک پہ, بنی گالہ میں آپ نے چوکیداری کی. چیف منسٹر کا کام یہ تو نہیں تھا. چیف منسٹر اگر خالد خورشید میں تھوڑی بہت بھی اگر ہمدردی ہوتی, وہ عثمان بزدار سے بھی وہ بھی کر لیتے نا, وہ بھی اسٹیٹ آف دی آرٹ ایٹ لیسٹ استور میں کوئی اچھا سا ہاسپٹل لے کے آتے. جب بھی گلگت بلتستان میں مسائل درپیش ہوئے ہیں, قدرتی آفات کا ہمیں سامنا کرنا پڑا ہے, کوئی صوبہ آگے بڑھ کر کسی صوبے نے اس کی سپورٹ کیا ہے یا مدد کی ہے, تو وہ پنجاب ہے. نل تراب کا 6 میگا واٹ اگلے 15-20 دنوں میں کمپلیٹ ہو جائے گا. 3.2 میگا واٹ نارمل کمپلیٹ ہو گیا. آپ کا جو ریجنل گرڈ تھا جس میں آپ گلگت ہنزا نگر کی بجلی ایک گرڈ پہ آئے گی, اس سے آپ کو گلگت کو بینیفٹ ہوگا سب سے زیادہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. گلگت میڈیا نیٹ ورک کے ساتھ میں ہوں شاہد ندیم. ناظرین, گلگت بلتستان کے اندر اکثر مسائل یا ایشوز کے اوپر ہم اکثر بات کرتے ہیں, اور کافی دنوں سے ہم کافی پروگرام کر رہے تھے جن کے اندر ہم خاص کر بہت سارے پروجیکٹس کے یا بجلی کے حوالے سے, ہسپتال کے حوالے سے, سیوریج یا دیگر جو ایشوز ہیں ان کے اوپر حکومت کے بارے میں یا حکومت کے اوپر کافی تنقید کر رہے تھے. ایون ہمارے جتنے مہمان بھی آ رہے تھے وہ بھی کافی چیزیں جو ہیں وہ حکومت کے اوپر ڈال رہے تھے. انہی ایشوز کے اوپر آج ہم نے حکومت کا موقف جاننے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے منسٹر انفارمیشن ایمان شاہ صاحب کو. سر تھینک یو سو مچ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ویسے سر, کل سے ایک چیز بڑی سوشل میڈیا پہ ٹرینڈنگ ہو رہی ہے, جو حاجی گلبر خان صاحب سی ایم گلگت بلتستان اور مریم نواز صاحبہ سی ایم پنجاب میٹنگ. تو بہت سارے خاص کر کیونکہ آپ کو پتہ ہے پی ایم ایل این کے اندر 1-2 دھڑے بن گئے, جو گزشتہ پچھلے دنوں چیف الیکشن کمشنر کی طرف سے ایک فیصلہ آیا, اس کو ایک گروپ اپنا کریڈٹ لے رہا ہے. کل جو میٹنگ ہوئی اس میں ایک گروپ اپنا کریڈٹ لے رہا ہے. تو آیا یہ میٹنگ اس گروپ کی طرف سے پلان تھا یا یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ کوئی میٹنگ تھی؟ ان سائڈ سٹوری کیا ہے اس ملاقات کی؟ سر شاید بہت شکریہ. ایک تو ظاہر ہے پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہے, 12 کروڑ سے زائد کی آبادی ہے, پاپولیشن سب سے بڑا, 62% پاکستان کی پورے پاپولیشن کا پنجاب ہے. اور چیف منسٹر پنجاب جو بھی ہوتا ہے بائی پروٹوکول, اس سے کوئی بھی آپ کی میٹنگ ہونی ہو تو اس میں ایٹ لیسٹ 2-3 دن پہلے شیڈول ملاقات ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ رینڈم آپ وہاں ایک دم سے پہنچتے ہیں تو آپ کی وہ میٹنگ شروع ہو جاتی ہے. ایک تو یہ میں کلیئر کر دوں, اور اس ملاقات میں ظاہر وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کی ملاقات تھی, تو انہوں نے گلگت بلتستان کی تعمیر و ترقی پہ بات کی. اور اس میٹنگ کا جو رزلٹ آیا اس کا یہی ہے کہ جو صحت کی سہولیات ہیں جی بی کے اندر, وہاں پہ جو مسنگ فیسلٹیز ہیں اس کے اوپر بات ہوئی ہے. پھر نرسنگ کے حوالے سے ظاہر ہے ابھی ہماری جو ہے وہ پیرامیڈکس کے حوالے سے یہاں پہ ایشوز ہیں, تو نرسنگ کی اگر پہلے 50 سیٹیں تھیں تو اس کو بڑھایا گیا ہے, 100 کر دی گئی, 100 تھی تو 200 میڈیکل کی سیٹیں. اور میں ایک چیز تھوڑا سا آپ کو میں اس کی بیک گراؤنڈ میں لے جاؤں کہ جب بھی گلگت بلتستان میں مسائل درپیش ہوئے ہیں, قدرتی آفات کا ہمیں سامنا کرنا پڑا ہے, تو ہم نے پاکستان کے 4 صوبے ہیں, کسی اور صوبے کو گلگت بلتستان کے عوام کے دکھ درد مسائل کا مداوع کرتے ہوئے نہیں دیکھا. اگر کہیں پہ کوئی صوبہ آگے بڑھ کر کسی صوبے نے اس کی سپورٹ کیا ہے یا مدد کی ہے تو وہ پنجاب ہے. 1992 میں شاید آپ لوگوں کی پیدائش ہو, اس وقت جب ایک بدترین سیلاب آیا اور یہاں کا تمام اسٹرکچر تھا وہ ختم ہو گیا, تمام جو ہماری واٹر چینلز تھے وہ تباہ و برباد ہو گئے. اس وقت کے وزیر اعظم پاکستان میاں محمد نواز شریف صاحب یہاں پہ آئے, انہوں نے اس وقت 1992 میں 45 کروڑ روپے دیے. اس کے بعد پھر آپ اٹھا کے دیکھیں, اس کے بعد ہمارا جو سب سے بڑا ایک اور سانحہ ہوا تھا وہ 4 جنوری 2010 کو عطا آباد جھیل, جس کو ہم سانحہ عطا آباد کہتے ہیں, تو اس میں ظاہر ہے پورا سب ڈویژن گوجال جو ہے وہ ڈسلوکیٹ ہوا تھا, ان کے جو ہے نا زمینی راستے ختم ہو گئے. تو اس وقت بھی حالانکہ فیڈرل میں کوئی نون لیگ کی حکومت نہیں تھی, یہاں پہ جی بی میں الیکشن ہوئے تھے, اس میں پی ایم ایل این کو بدترین شکست بھی ہوئی تھی, اور ہنزا سے بھی پی ایم ایل این کا جو کینڈیڈیٹ تھا وہ بدترین, اس کو بھی شکست ہوئی تھی. کسی صوبے کو ہم نے نہیں دیکھا. اس وقت بھی میاں محمد نواز شریف اپوزیشن لیڈر تھے, اور میاں شہباز شریف پنجاب کے جو ہے وہ چیف منسٹر تھے. وہ آئے ہنزا آلتت میں جو سانحہ عطا آباد کے متاثرین تھے ان کا مداوع کیا, 150 ٹرک امدادی سامان کے بھیجے.
ڈسلوکیٹ ہوئے تھے ان کے لیے 6 لاکھ روپے کے جو ہے وہ امداد کا اعلان کیا، اور وہاں سے بہت سارے اور بھی جو ان کے لیے سپورٹ ہو سکتی تھی وہ انہوں نے سپورٹ کی۔ اس کے بعد پھر اسی سال 2010 میں گلگت پورے جی بی میں بدترین سیلاب آیا تو بھی ان کی حکومت تھی۔ پھر 2012 میں ثانیائی 11 ہوا، اس میں ہمارے سیاچن کے بیس کیمپ پہ جو ہے وہ برفانی تودہ گرا، تو اس میں NRI کی پوری ایک یونٹ شاید تھی، وہ جتنے بھی 150 یا جو بھی تھے ان سب کے لیے کمپنسیشن پنجاب حکومت نے دیا، ان کو نوکریاں دی ثانیہ 11 کے۔ اس کے بعد پھر جب میاں صاحب جب آئے تھے یہاں پہ الیکشن کیمپین میں، تو اس میں پھر گلگت بلتستان کے لیے پنجاب کے جتنے بھی میڈیکل اور انجینئرنگ کالجز ہیں ان میں سیٹوں کو دوگنا کر دیا۔ اور اس کے بعد پھر آپ گلگت میں آپ ہیلتھ فیسلٹیز میں دیکھیں تو کارڈک سینٹر بنایا، کینسر ہاسپٹل بنایا۔ پھر یہ پنجاب حکومت نے، یہ تو خیر PSDP کے ہیں کارڈک اور کینسر، لیکن نون کے دور میں بنے ہیں، بٹ پنجاب کی حکومت نے 70-80 کروڑ روپے سے شہید سیف الرحمان ہاسپٹل بنایا، اسٹیٹ آف دی آرٹ۔ آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پہ روزانہ 500-600 مریض جو ہیں وہ مستفید ہو رہے ہیں۔ یہاں پہ صوبائی حکومت کے پاس نہ کوئی CT سکین مشین تھی، نہ کوئی MRI مشین تھی، لوگ اپنے مریضوں کو لے کے پنڈی جاتے تھے، 10,000 کا جو ٹیسٹ ہوتا تھا اس کے لیے کم از کم 1.5 لاکھ روپے خرچ ہو جاتے تھے۔ وہ یہاں پہ MRI اور CT سکین کی فیسلٹیز بھی پنجاب حکومت نے صاحب کے دور میں پہلے صوبے مشینیں ملی۔ تو یہ ایک تسلسل چلا آ رہا ہے، اور اس میں یقیناً اس کا حافظ الرحمان صاحب کی کنٹریبیوشن ہے، PMLN کی کنٹریبیوشن ہے یہاں کی۔ اور اب یہ جو ریسنٹ جو ملاقات ہوئی ہے، ظاہر وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان حاجی گلبر صاحب جو ہیں، انہوں نے 1 سال کے قلیل عرصے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اپنی جو نظریاتی اور سیاسی وابستگی سے بالاتر ہو کر گلگت بلتستان کے لیے ہر فورم پہ انہوں نے جا کے آواز بلند کی، ریکویسٹ کی۔ ابھی ریسنٹ وہ دبئی گئے، UAE گئے، وہاں پہ بھی یہی سادگی کے ساتھ گئے، MOUs پہ سائن ہو گئے۔ ابھی یہ جو ملاقات ہوئی ہے چیف منسٹر پنجاب محترمہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ، اس میں بھی انہوں نے اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں مانگا۔ ویسے یہ تو انہوں نے سپورٹ تو کیا، لیکن اس حوالے سے جو دیگر جو PMLN کا دیگر جو گروپ ہے وہ ایک بڑا کریڈٹ لے رہا ہے۔ اس میں کیا اوبویسلی یہ جو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ فیسلٹیز یا ہیلتھ یا دیگر جو کوٹا سسٹم میں تھوڑی بہتری آئی، اس کے علاوہ پالیٹکس میں تو بھی تو بات ہوئی ہوگی، کیا اس طرح کی کوئی خبریں ہیں؟ پالیٹکس میں دیکھیں، شاید میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ سیاسی جماعتوں کے اندر جو ہے نا گروپنگ کوئی نئی بات نہیں۔ آپ PTI کو اٹھا کے دیکھیں، آپ PMLN کے اندر کئی گروپس بنے، پیپلز پارٹی سے لوگ کٹ کے گئے، گروپس بنے، پھر پیچ اپ ہو گیا ANP میں، JI میں، جماعت اسلامی میں، جو بھی سیاسی پارٹیاں ہیں، گروپنگ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ اگر وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کی قیادت میں، ظاہر بائی پروٹوکول چیف منسٹر ملے نا، تو ان کی قیادت میں وہاں جا کے انجینئر انور جو ہمارے صوبائی وزیر ہیں ایگریکلچر کے، اور ان کے پاس فوڈ ڈپارٹمنٹ بھی ہے، ان کے ساتھ فیض اللہ فراق صاحب تھے جو ترجمان ہیں، وہ جا کے ملے تو انہوں نے اپنی ذات کے لیے کوئی بات نہیں کی ہے۔ رہی بات جو اس ملاقات کے حوالے سے کہیں پہ میرا بھی ذکر آیا تھا کہ ان کی موجودگی میں، چونکہ ہم کل ایک نجی بینک کی کسی تقریب میں تھے، وہاں پہ میزان بینک کی جو ہے نا وہ برانچ اوپننگ، ان میں بھی تھا، حافظ الرحمان صاحب بھی تھے، فاروق میر صاحب بھی تھے، تو وہاں پہ اس دوران حافظ الرحمان صاحب کو کال ضرور آئی تھی، اور ظاہر ہے وہ کوئی چیف منسٹر سے حاجی گلبر صاحب کی جو ملاقات سڈن تو نہیں ہوئی، یہ تو بائی پروٹوکول کم از کم 3-4 دن پہلے شیڈول ہوا ہے، ایجنڈا سیٹ ہوتا ہے، لیکن ان کو اطلاع دی گئی حافظ الرحمان کو، کال آئی تھی، بالکل کال آئی تھی، لیکن ان کو انفارم کیا گیا کہ اس طرح چیف منسٹر آئے ہیں، اور حافظ الرحمان نے بھی کھلے دل سے کہا کہ وہ ہمارے چیف منسٹر ہیں، جو کچھ پنجاب حکومت کی طرف سے ظاہر ہے ہو سکتا ہے وہ سپورٹ کر لے، ظاہر ہے وہاں سے کوئی اگر ہیلتھ کے شعبے میں بہت سارے اور معاملات، میں نے جس طرح ایک پورے تسلسل سے آج تک سندھ حکومت نے کوئی سپورٹ نہیں کیا، آج تک کے پی حکومت۔ اچھا یہ ایک اور چیز میں یہاں پہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ جب تک ہم PTI کی بات کریں وہ کہانی کمپلیٹ نہیں ہوتی ہے، بدقسمتی سمجھ لے یا اس کو جو بھی سمجھ لے نا، یہاں پہ تو کسی زمانے میں صرف ہمیں KP اور PTI سے تو یہی ملا نا کہ یہاں سے آپ گلگت بلتستان کو پولیس کو لے جا کے وہاں پہ آپ نے حملے کروائے، اسلام آباد پہ، زمان پارک پہ، بنی گالہ میں آپ نے چوکیداری کی۔ چیف منسٹر کا کام یہ تو نہیں تھا، چیف منسٹر کا کام یہ تھا، میں اس کو شاید مجھے یہ کلیئر کرنے دیں، چیف منسٹر اگر خالد خورشید میں تھوڑی بہت بھی اگر ہمدردی ہوتی، تھوڑی بہت،
رتی بھر یا ذرا بھر بھی اس کی ہمدردی ہوتی وہ عثمان بزدار سے بھی وہ بھی کر لیتے نا. وہ بھی اسٹیٹ آف دی آرٹ ایٹ لیسٹ استور میں ہاسپٹلس کی حالت زار آپ نے دیکھی ہوگی, میں نے دیکھا ہے عیدگاہ میں جو ان کا ہاسپٹل بنا ہوا, وہ کوئی ایٹ لیسٹ یار کوئی استور میں کوئی اچھا سا ہاسپٹل لے کے آتے. کے پی حکومت سے وہ کوئی اپنے گلگت کے لیے کوئی ہاسپٹل لے کے آتے, سکردو کے لیے کوئی ہاسپٹل لے کے آتے, کوئی ایک MRI مشین لے کے آتے. ان کا کام صرف یہ تھا. اب PMLN کا کام بھی دیکھیں, ان کا کام بھی دیکھیں. پھر لوگ کہتے ہیں جی کہ آپ کسی ایک پارٹی کی نہیں, 3 دفعہ PTI کو حکومت ملی, بلکہ KPK گورنمنٹ اس وقت 500+ ملین کی خود لائبلٹیز ہیں. سر دیکھیں نا, کیا پنجاب کے اوپر لائبلٹیز نہیں ہے؟ پھر ان کی نااہلی نا. اب 2013 سے تو KP میں ان کی جو ہے نا وہ PTI کی حکومت ہے نا. پھر وہاں پہ یہ پتہ ہے آپ کو, KP میں ان کی 2013 سے حکومت ہے. ابھی وہ کارڈک کا کوئی پیشنٹ ہوتا ہے ہارٹ کا, اس کو لے کے یا تو پنڈی جو ہے نا وہ RIC میں لے کے جاتے ہیں, راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی, یا لاہور لے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ یہی ہوتا ہے ترقی, تعمیر, لوگوں کی خدمت. اس کو کہتے ہیں کہ آپ کے پاس اگر وسائل نہیں ہے تو آپ سے کوئی بڑا صوبہ ہے تو اس سے وسائل لے کے, نہ کہ آپ جا کے یہاں کی پولیس کو, یہاں کے ایمنیشن کو, یہاں کے پوری اداروں کو آپ لے جا کے جونک دے زمان پارک میں یا ادھر جا کے. یقیناً اس کو نہیں کرنا چاہتے, یہاں کے ریسورسز انہوں نے وہاں. سر اس کو پھر ایڈمٹ کرے نا, اس کو پھر ایڈمٹ کرے نا, تسلیم کرے کہ وہ کرے نہ کرے. جو اسٹیک ہولڈرز ہیں یا گلگت کی عوام ہے, انہوں نے دیکھا ہے ان کو کیا وہ ہوئی ہے. ایون ابھی اسی دور میں بھی, اگر جیسے آپ نے خود بات کی کہ کارڈک اسپتال یا دیگر بڑے پروجیکٹ, اسی دور میں ہمارے گلگت کے اندر جو ہے وہ 2015 کے اندر ہینزل پاور پروجیکٹ کا بھی ٹینڈر ہوا, یا دیگر جتنے پاور, نلتر کا 16 میگا واٹ. اس کے بعد یہ سارے سر تاحال تب سے لے کے اب غالباً تیسرا چیف منسٹر آ رہا ہے, یہ جو پروجیکٹس ہیں یہ تاحال التوا کا شکار ہیں. کیا وجہ ہے اس کے اوپر؟ گزشتہ دنوں میں دیکھا کہ گلبر صاحب خود نلتر بھی وزٹ کیا, انہوں نے ہینزل بھی وزٹ کیا. کیا آگے کیا لائے عمل حکومت؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. ایک تو اگر یہ موازنہ کرے خالد خورشید صاحب کا اور گلبر صاحب کا, تو پچھلے 1 سال میں جو سمجھتے تھے کہ پتہ حاجی گلبر صاحب جو ہے نا کس طرح صوبے کو چلائیں گے, اس کا ویژن دیکھیں. یہ ہر فورم پہ گیا, NFC میں گیا ہے, GB کے لیے لڑا ہے, پنجاب گیا ہے, GB کے لیے لڑا ہے. اور یہ جو پروجیکٹس آپ پاور کی بات کر رہے ہیں نا, یہ جو نلتر والا جو پاور پروجیکٹ تھا, یہ پاور پروجیکٹ 2012-13 سے چل رہا تھا. اس کے بعد 4-5 چیف منسٹرز چینج ہو گئے, بیچ میں نگراں بھی ان کو ملائے تو 4-5 کے قریب چیف منسٹرز ہوتے ہیں. کسی نے توجہ نہیں دی تھی. پہلی مرتبہ ہوا تھی کہ ہیوی میکینیکل کمپلیکس جو HMC کانٹریکٹر ہے, ان کے ساتھ پراپر فورمز پہ بات کی گئی, ان کے ذمہ داران کو بتایا گیا اور ان کو وارننگ دی گئی کہ اسپیسیفک فلاں ڈیٹ تک اگر آپ نے سول ورک کمپلیٹ نہیں کیا تو آپ بلیک لسٹ ہوں گے. ٹھیک ہے, اس کے بعد پھر چیف منسٹر نے 4 دورے کیے. مجھے کسی ایک چیف منسٹر کا بتا دیں جس نے کوئی زحمت کی. خالد خورشید صاحب کو بتا دیں کبھی اس نے زحمت کی ہو کہ جا کے نلتر کا 16 میگا واٹ کو وہ دیکھ لے کہ جو وہ کس پوزیشن میں ہے. وجہ اس کی یہ تھی کہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا. اس کو تو زمان پارک کی فکر تھی, اس کو تو بنی گالا کی فکر تھی. یہاں پہ اس نے 4 دورے کیے, حالانکہ اس کو مسئلہ ہے, سب کو پتہ ہے, لیکن اس کے باوجود وہاں پہ گئے, انہوں نے سارے ایشوز کیے. ابھی آپ جا کے کبھی چیک کر لیں, پچھلے 1.5 مہینے میں نلتر کا جو 16 میگا واٹ ہے اس پہ جو کام ہوا ہے وہ پچھلے 12 سالوں میں نہیں ہوا. آپ جا کے وٹنس کریں, چیک کریں, وہ میرے خیال سے فنکشنل ہوگا. سر دیکھیں فنکشنل کیا, پہلی مرتبہ سنجیدگی کے ساتھ ان سے بات کی گئی اور پہلی مرتبہ انہوں نے سنجیدہ لیا. ان کو سمجھ آ گئی کہ اب ہم اس میں کوئی اور جو ہے نا وہ مزید تاخیر, غفلت یا اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں کر سکتے. لانگ رن تو وہ ہو جائے گا, شارٹ رن اس سال سردیوں کے لیے شارٹ رن سر آپ کا کیونکہ ابھی سے اکثر ہم دیکھ رہے ہیں کارگاہ 6 میگا واٹ اس کی مشینری پہنچ گئی. وہ مشینری کی تنصیب جاری ہے اور میری وجہ سے لکلی ہمیں جو سیکرٹری پاور ملا ثناء اللہ صاحب, ان کو بھی ہمیں جو ہے نا ضرور یہ بتانا چاہیے کہ انہوں نے جو محنت کی ہے پچھلے 5-6 مہینوں میں, نلتر آپ کا 6 میگا واٹ اگلے 15-20 دنوں میں کمپلیٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہے, 3.2 میگا واٹ نارمل کمپلیٹ ہو گیا. آپ کا جو ریجنل گریڈ تھا جس میں آپ گلگت ہنزا نگر کی بجلی ایک گریڈ پہ آئے گی, اس سے آپ کو گلگت کو بینیفٹ ہوگا سب سے زیادہ. اچھا. کہیں پہ 24 گھنٹے بجلی تھی, کہیں پہ جو ہے نا 18 گھنٹے بجلی تھی. گلگت میں سردیوں میں 2 گھنٹے بجلی نہیں تھی. تو اب ایکول ڈسٹریبیوشن ہوگی, 24 گھنٹے والے کو بھی 8 گھنٹے ملے گی اور گلگت کے شہریوں کو بھی اس ریجنل گریڈ کے بعد 8 گھنٹے ملے گی. اور اس ریجنل گریڈ کے اوپر بھی جو کام 10 مہینوں میں ہونا تھا وہ 4 مہینوں میں وہ کام ہو چکا. اتنا وہ فاسٹ ٹریک پہ وہ پروجیکٹ چل رہا. تو میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ول ہو, آپ ویژنری ہوں, تو اس کے بعد آپ کی جو یہ لمبی زبانیں ہیں نا,
آپ ایک دفعہ زبردست تقاریر سے لوگوں کو مطمئن کریں گے, 2 دفعہ کریں گے, آپ کی تقریر کو لوگ چاہتے گے, غریب عوام کو آسانی چاہیے اپنی زندگی. اسی طرح ایک اور پروجیکٹ جو گلگت میں غالباً ٹینڈر یا دیگر کام سٹارٹ ہوا گلبر صاحب کی, اس میں نہیں, یہ جو سیوریج کا کام ہو رہا ہے, آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ سارے شہری اس سے تنگ ہیں, اور جس سست روی کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے, ایون ہم نے کافی دفعہ جی ٹی اے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بھی ٹیک اپ کیا, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آگے جو ٹینڈر پارٹی ہے وہ خود ان کو ڈیلے کر رہی ہے, ایون وہ میرے خیال سے ابھی یکم سے ان کو پنشمنٹ اور نوٹسز بھی سرو کریں. اس کے اوپر حکومت کیوں شاید یہ کوئی نوٹس کیوں نہیں بالکل جینوئن مسئلہ ہے, حکومت اس پہ اکھاڑ کے غائب ہے مہینے. اور آپ کو جب چیف منسٹر صاحب گلگت پہنچیں گے اگلے 1-2 دنوں میں, اس کے بعد آپ کو یہ جو بھی کانٹریکٹر ہے, چاہے وہ NLC ہے, چاہے FWO ہے, جو کوئی بھی ہے, وہ کوئی اللہ کے نام پہ مفت میں نہیں کر رہے ہیں, وہ اپنے مرضی کے اپنے مرضی کے ریٹس لے کر رہے ہیں, چاہے وہ 7 ارب کا ہے, 8 ارب کا ہے. جو کام ہونا چاہیے تھا ابھی تک اس کا 10% بھی نہیں ہوا. جی ڈی اے نے بھی اپنی کوشش کی, شاید پتہ نہیں وہ مجھے ایگزیکٹ میں نے اس پروجیکٹ کے اوپر کام نہیں کیا ہے, لیکن یہ چیف منسٹر کے نوٹس میں ہے. وہ جیسے ہی واپس آئیں گے انشاءاللہ اس پہ آپ جس طرح HMC کو بتایا گیا کہ آپ HMC بے شک آپ کی کمان جو ہے وہ اوپر جو کوئی بھی کر رہا ہے, لیکن آپ ہمارے کانٹریکٹر ہیں, NLC جو بھی ہے ہمارے سامنے NLC کانٹریکٹر ہے, اور جس کوالٹی کا کام ریکوائرڈ ہوگا اسی کوالٹی پہ NLC کو. سر آخری ایک بات جو ریسنٹلی گلگت کے اندر آپ نے دیکھا کہ جو کتوں کے حملوں سے بہت سارے لوگ جو ہے نا وہ ہلاک بھی ہو گئے. اسپتالوں کا نظام آپ نے خود دیکھ لیا کہ ایون 6-7 اموات تک ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے پاس دوائی نہیں ہے یا دیگر جو فیسلٹیز ہے وہ اویلیبل نہیں ہے. ایون سوشل میڈیا میں ہم نے بھی دیکھا, آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کہا جا رہا ہے کہ اقبال صاحب نے اپنے ذاتی پیسوں سے یا اپنی ذاتی کوششوں سے جو ریبیز کے انجیکشن اور جو دیگر گلوبین ہے, ہیموگلوبین, ان کی دوائیاں, سر دیگر جو بیسک دوائیاں ہیں وہ اسپتالوں میں اس وقت اویلیبل نہیں ہے. صحت کارڈ کا کہا جا رہا تھا کہ شاید گلبر صاحب اس کو رینیو کریں, وہ نہیں ہو سکا. اور اتنے بڑے ثانیہ ہوئے, 10 سے 12 لوگوں کی اموات ہوئی, کوئی آپ کا یعنی ہوم ڈپارٹمنٹ کے اندر یہ ہے, آپ کے منسٹر صاحب کہیں نظر نہیں آئے, حکومت کسی کے گھر جا کے تعزیت نہیں کی. ایون ان کو تو چاہیے تھا کہ حکومت کمپنسیٹ کرتی ان کو. وہ جو بھی یہ فیصلے ہوں گے نا وہ انشاءاللہ چیف منسٹر واپس آ رہے ہیں اگلے 2-3 دنوں میں, اس کے بعد آپ کو فیصلے نظر آئیں گے. اس میں ایک ہم سب کے لیے بڑا ہے کہ ایک یہ جو ثانیات ہوئے, یہ ثانیہ ہے, 12-14 اموات ہوئی ہیں, اور یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے. یہ جی بی میں ہم سب کو جو ہے اس سے پریشانی ہے, ہم سب متاثر, کل میں بھی متاثر ہو سکتا ہوں, کل آپ بھی خدا نہ کرے اس میں متاثر ہو سکتے ہیں. تو اس پہ کوئی کمی کوتاہی انشاءاللہ نہیں ہوگی. ظاہر ہے اس پہ پہلے سے کوئی تیاری نہیں تھی, چونکہ اس طرح کا کوئی ریبیز اور اس طرح کی کوئی بیماری گلگت میں جانوروں کے اندر نہیں پائی گئی تھی. اب کتوں کے بعد وہ بلیوں کی بات بھی ہو رہی ہے. آج میں کہیں پہ دیکھ رہا تھا یاسین میں لومڑی کا بھی وہ ذکر آیا ہے کہ اس نے بچی کو کاٹ لیا ہے. تو یہ ایک بیماری ہے, یہ جب جانوروں میں منتقل ہوتی ہے تو اس کے اندر جو ایک ریئیکشن آ جاتا ہے وہ یہی ہے کہ وہ انسانوں پہ چڑھ دوڑتی ہے کاٹنے پہ. پہلے یہ ہوتا تھا کہ کتے حملہ کرتے تھے, چیر پھاڑ کے مار دیتے تھے. اب جسٹ وہ حملہ کرتے ہیں, بائٹ کرتے ہیں, اپنا جو بھی وہ گند ہے اس کے اندر وہ منتقل کرتے ہیں, جس کے بعد وہ اگر پراپر ویکسینیشن. اسپتالوں میں کہہ رہے ہیں سر ابھی تک وہ دوائیوں کے ٹینڈر وغیرہ جو ہونے تھے وہ ابھی تک نہیں ہوئے, اور جو پیراسٹامول تک جو ہے وہ عوام کے لیے اویلیبل نہیں. اس پہ اگلے 1-2 دنوں میں نا جو اب تک حکومت نے اقدامات اٹھائے ہیں, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں جو اقدامات اٹھائے ہیں, مقامی انتظامیہ نے کتا مار مہم جو چلائی, وہ بھی تو آپ دیکھیں کہ رات بھر جو شوٹرز جو ہیں وہ کتے مارتے رہے, اور آپ کو فرق نظر آئے گا کہ ابھی آپ کو بازار میں مارکیٹوں میں کتوں کے وہ جو پورے قافلے ہوتے تھے وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گے. ویسے ایک ذاتی سوال نہ کہ اکثر لوگ بھی سوشل میڈیا پہ کہتے ہیں کہ کتوں کا مسئلہ ہو, بجلی کا ہو, ہیلتھ کا ہو, ہر معاملے میں حکومت آپ کو آگے کر دیتی ہے. اس کا ریلیونٹ منسٹر ہوتا ہے یا وہ ہوتا ہے, وہ آگے کوئی میڈیا کو نہ فیس کرتے ہیں نہ اپنے کچھ بناتے ہیں. اس میں کیا وجہ ہے سر کہ اتنے ترجمان حکومت کے بھی موجود ہیں, دیگر لوگ موجود ہیں, آیا کوئی آگے کیوں فیس نہیں کرتا؟ کیا ان کو کس چیز کا ڈر ہے؟ میں فیس کرنا چاہیے. کیوں فیلئر؟ بجلی کا کیونکہ بہتر یہ نہیں ہوگا کہ بجلی کے لیے ان کا بجلی کا بحران ہے تو منسٹر جو ہے پاور کو فیس کرنا چاہیے. اگر یہ ہیلتھ میں ادویات کا ایشو ہے تو ہیلتھ منسٹر کو فیس کرنا چاہیے. کیا وجہ ہے؟ کتا مار مہم کا ظاہر ہے وہ آپ کے ہوم ڈپارٹمنٹ کا ہے تو وہ شمس صاحب کو فیس کرنا چاہیے. لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ ہوتا ہے سر کہ انفارمیشن ڈپارٹمنٹ چاہے فیڈرل ہو یا پروونسز میں ہو,
उसने हर इशू पे जाके मीडिया को फेस करना होता है। ये उसकी एक बेसिक सर साल में एक दफा तो करे वो नहीं मैं तो ये कह रहा हूँ ना कि तमाम मिनिस्टर्स को अब देखें, उनके पास इस तरह के डिजिटल फोरम्स मौजूद हैं, वो खुद आए आप लोगों के पास आके अपने डिपार्टमेंट्स की जो भी परफॉर्मेंस है, उसमें ज़रूरी नहीं है कि हर मिनिस्ट्री में कोई काम नहीं हो रहा, बहुत ज़बरदस्त काम हो रहा है। सिर्फ ये है कि मुताल्लिका मिनिस्ट्रीज़ के अगर मिनिस्टर्स खुद आके फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बात करेंगे तो ज़ाहिर हुकूमत की एक परफॉर्मेंस सामने आएगी। और मेरे ख्याल में अगले चीफ मिनिस्टर साहब के नोटिस में ये सारी चीज़ें हैं, तो शायद मीडिया के ऊपर आपको अगले कुछ अरसे में आपको नज़र आएंगे मिनिस्टर्स जो हैं वो अपने डिपार्टमेंट्स की कारकर्दगी बयान करते हैं। थैंक यू सो मच सर। नाज़रीन, हम उम्मीद करते हैं कि हमने जितने जेन्युइन या जो बर्निंग इश्यूज़ थे उनके ऊपर बात की, उम्मीद करते हैं आपको प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। अगले प्रोग्राम तक मुझे सर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह।